अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ECE 101 का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है सोशलाइजेशन। समाजी तरबियत महज तालीम का हिस्सा नहीं होता बल्कि ये बच्चे की ज़िंदगी की बुनियाद है। जब बच्चे अपने ख़ानदान से बाहर के अफराद जैसे टीचर्स, हम उम्र बच्चे और दीगर बड़ों से मेल जोल रखते हैं तो वो ना सिर्फ नए तजुर्बात हासिल करते हैं बल्कि बुनियादी माशरती महारतें भी सीखते हैं। वो सीखते हैं कि किस तरह बात करनी है, दूसरों की बात कैसे सुननी है, अपनी बारी का इंतजार कैसे करना है और अपने जज्बात को कैसे जाहिर करना है। ECCE का माहौल बच्चों को महफूज, मोहब्बत भरा और ताउन पर मबनी मौके फराहम करता है ताकि वो खुद एतमादी हासिल करें और शर्मीलेपन पर काबू पाएं। लिहाजा आज के इस लेक्चर में हम इस बात को तफसील से समझेंगे कि समाजी तरबियत बच्चों की शख्सियत साजी में किस कदर अहम किरदार अदा करती है और एक मुअल्लिम या देखभाल करने वाले की हैसियत से हमारा क्या किरदार है इस अमल को बेहतर बनाने में। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे सारे लेक्चर्स आपके पास टाइमली पहुंचते रहें। समाजी तरबियत यानी कि सोशलाइजेशन एक ऐसा अमल है जिसके जरिए बच्चे दूसरों के साथ मेल जोल, बातचीत और बर्ताव करना सीखते हैं, चाहे वो बालिग हो या हम उम्र बच्चे। इस अमल के जरिए बच्चे माशरती उसूल, सकाफती इक़दार, बातचीत के तरीके और काबिल कबूल रवैयों को समझते हैं। अगरचे खानदान बच्चे का पहला तालीमी इदारा होता है, लेकिन खानदान से बाहर अफराद जैसे टीचर्स या फेलो स्टूडेंट्स या केयर गिवर्स वगैरह जो हैं उनके साथ ताल्लुकात बच्चे की जज्बाती, समाजी और जहनी नशोनुमा के लिए निहायत जरूरी होते हैं। जब बच्चे मुख्तलिफ माहौल में दूसरों के साथ वक्त गुजारते हैं तो वो ताउन, बर्दाश्त, इजहार राय और दूसरों के एहसासात को समझने जैसे अहम समाजी रवैये सीखते हैं जो कि जिंदगी भर उनके काम आते हैं। सोशलाइजेशन यानी समाजी मेल जोल इब्तिदाई बचपन की तालीम और निगहदाश्त यानी कि ECCE में एक निहायत अहम किरदार अदा करता है। एक महफूज, मुनज़्ज़म और मुआविन माहौल में बच्चों को दूसरे बच्चों और बड़ों के साथ ताल्लुकात बनाने का मौका मिलता है और जो उनकी मुख्तलिफ पहलुओं में नशोनुमा के लिए बुनियाद फराहम करता है, जैसे कि खुद एतमादी में इजाफा। यानी जब बच्चे दूसरों से मिलते हैं तो वो अपने आप को मुतारिफ कराना, जज्बात का इजहार करना और ख्यालात को बांटना सीखते हैं। इससे उनमें एतमाद पैदा होता है और झिझक या शर्म जो है वो कम होने लगती है। ठीक है, इसी तरह बच्चों को ये सीखने का मौका मिलता है कि ग्रुप में किस तरह का रवैया काबिल कबूल है, जैसे कि अपनी बारी का इंतजार करना, शुक्रिया या मेहरबानी वगैरह कहना, और जब दूसरा बोल रहा हो तो खामोशी से सुनना। ये आदत बच्चों में नज़्म ज़ब्त और इखलाक सिखाती हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरों के साथ ताल्लुकात बनाने के दौरान बच्चे अपने जज्बात को समझना और दूसरे के एहसासात को महसूस करना सीखते हैं, जिसे हमदर्दी या एम्पैथी कहा जाता है। ये खुसूसियत बच्चों को नरम दिल और बाहिमी ताल्लुकात में बेहतर बनाती है। बच्चे अक्सर अपने साथी बच्चों को देखकर जल्दी सीखते हैं, जैसे जूते के लेसेस वगैरह बांधना या ब्लॉक से घर बनाना। ये पीयर मॉडलिंग बच्चों की दिलचस्पी को बढ़ाता है और सीखने का अमल तेज करता है। लिहाजा ECCE में सोशलाइजेशन सिर्फ तफरीह या खेल का मौका नहीं होता बल्कि ये बच्चे की शख्सियत, रवैये और सीखने की अमल की एक मजबूत बुनियाद रखता है जो उनकी पूरी जिंदगी पर असर अंदाज होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ चुके हैं द रोल ऑफ ECCE सेंटर्स इन सोशलाइजेशन। ECCE सेंटर्स बच्चों को एक महफूज और मुआविन माहौल फराहम करते हैं जहां वो नया कुछ सीखने और दूसरों से मेलजोल करने के लिए खुद को महफूज महसूस करते हैं। एक तरतीब शुदा और निगहदाश्त पर मबनी माहौल बच्चों को ये एतमाद देता है कि वो अपने हम उम्र साथियों और बड़ों के साथ बातचीत कर सके। दूसरी बात ये कि यहाँ बच्चों की बालिग अफराद से मुलाकात सिर्फ असातिज़ा तक महदूद नहीं होती बल्कि रज़ाकारों, मेहमानों और दूसरे अमले से भी होती है।
اس سے بچوں کو مختلف لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ، ادب و آداب اور مختلف سماجی رویوں کی سمجھ پیدا ہوتی ہے۔ گروپ ایکٹیویٹیز جیسے کہ کہانی سننا، گروپ کھیل، گانے گانا اور کردار ادا کرنا یعنی کہ رول پلے بچوں کو مل جل کر کام کرنے، سننے، اظہار خیال کرنے اور دوسروں کی بات کا احترام کرنے کے مواقع فراہم کرتی ہیں۔ یہ ایکٹیویٹیز بچوں کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے مربوط ہونا سکھاتی ہیں۔ کبھی کبھار بچوں کے درمیان اختلاف بھی پیدا ہوتا ہے۔ ECC سینٹرز ان مواقع کو تنازعات کے حل، باری لینے اور تعاون کرنے کی تربیت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جب بچے کسی مسئلے کا سامنا کرتے ہیں اور بڑوں کی رہنمائی میں اسے حل کرتے ہیں تو وہ عملی زندگی کے اہم اسباق سیکھتے ہیں۔ مجموعی طور پر ECCE سینٹرز سوشلائزیشن کے میدان میں بچوں کو ایسا متحرک ماحول فراہم کرتے ہیں جہاں وہ نہ صرف دوسروں سے تعلق بنانا سیکھتے ہیں بلکہ ایک مثبت، پر اعتماد اور با اخلاق شخصیت کی بنیاد بھی رکھتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ سوشلائزیشن میں ایجوکیٹرز کا کیا کردار ہے۔ تو ایجوکیٹرز صرف آبزرورز نہیں ہوتے بلکہ وہ بچوں کی سوشلائزیشن کے عمل میں ایک ایکٹیو گائیڈ کا کردار ادا کرتے ہیں۔ بچوں کی سماجی نشوونما میں ان کا کردار بہت اہم اور مؤثر ہوتا ہے، جیسے کہ اساتذہ خاموش یا شرمیلے بچوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے، بات کرنے اور سرگرمیوں میں شامل ہونے کے لیے حوصلہ دیتے ہیں۔ اس سے بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار کرنا سیکھتے ہیں۔ جو ایجوکیٹرز ہیں وہ خود دوسروں سے خوش اخلاقی سے پیش آ کر بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ کیسے دوسروں کو سلام کرنا ہے، معذرت کرنا ہے یا اپنے جذبات کو احترام کے ساتھ ظاہر کرنا ہے۔ بچے بڑوں کی حرکات کو جلد سیکھتے ہیں، اس لیے جو معلم ہے اس کا رویہ ان کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے۔ ایجوکیٹرز جو ہے وہ تعریف اور اصلاح کے ذریعے بچوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ کون سا رویہ قابل قبول ہے اور کون سا نہیں۔ اس سے بچوں کو اچھے برتاؤ کو اپنانے اور غلطیوں سے سیکھنے میں مدد ملتی ہے۔ ٹیچرز جو ہے وہ ایکٹیویٹیز اور کھیلوں کو اس طرح ترتیب دیتے ہیں کہ بچے قدرتی طور پر دوسروں کے ساتھ بات چیت کریں، مل کر کھیلیں اور تعاون کرنا سیکھیں۔ ان ایکٹیویٹیز میں بچوں کو نہ صرف سوشلائزیشن کے مواقع ملتے ہیں بلکہ وہ ایک مثبت سماجی رویہ بھی اپناتے ہیں۔ اس طرح ECCE میں ٹیچرز بچوں کی سوشلائزیشن کو فروغ دینے والا ایک مرکزی کردار ادا کرتا ہے جو ان کی مکمل شخصیت سازی میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہم بات کریں گے ڈیولپنگ سوشل اسکلز ٹیکس ٹائم، یعنی کہ سماجی مہارتیں وقت کے ساتھ پروان چڑھتی ہیں۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ سوشل اسکلز ایک دن میں نہیں سیکھ لی جاتی ہیں۔ یہ ایک گریجول عمل ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ مسلسل جو ہے مشق، رہنمائی اور حوصلہ افزائی کے ذریعے پروان چڑھتا ہے۔ یہ اسکلز 3 اہم عوامل کے ذریعے بہتر طریقے سے نشو نما پاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس میں آ جاتی ہے پریکٹس۔ جب بچے باقاعدگی سے دوسروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، کھیلتے ہیں یا گروپ ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتے ہیں تو ان کی جو سوشل اسکلز ہیں خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اس میں ہے انسٹرکشن یعنی کہ رہنمائی۔ ٹیچرز اور والدین بچوں کو نرمی سے سمجھاتے ہیں کہ دوسروں سے کیسے بات کی جائے، کیسے صبر کیا جائے اور کس طرح مہذب انداز سے اپنے جذبات کا اظہار کیا جائے۔ رول ماڈلنگ اس میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے اس میں رینفورسمنٹ۔ جب بچے اچھا رویہ دکھاتے ہیں تو بڑوں کی طرف سے تعریف، داد اور حوصلہ افزائی ان کو مزید بہتر بننے کی ترغیب دیتی ہے۔ ECCE کا تعلیمی ماحول خاص طور پر ان تینوں پہلوؤں کو متوازن انداز میں فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہوتا ہے تاکہ بچے ایک پر اعتماد اور معاشرتی طور پر مضبوط شخصیت کے طور پہ پروان چڑھ سکیں۔ ٹھیک ہے جی،
تو آج کے اس لیکچر کو بھی میں کنکلیوڈ کر دیتی ہوں آپ کے لیے. تو دیکھیں آج کے لیکچر کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ سوشلائزیشن یعنی بچوں کا معاشرتی میل جول صرف ایک تعلیمی پہلو نہیں بلکہ ان کی پوری زندگی کی بنیاد ہے. بچہ جب اپنے خاندان سے باہر دوسرے بچوں، اساتذہ اور بڑوں سے ملتا ہے تو وہ صرف تعلقات نہیں بناتا بلکہ زندگی گزارنے کے اہم اصول سیکھتا ہے. یہ سیکھنا کہ کیسے دوسروں سے بات کرنی ہے، کیسے دوسروں کی بات سننی ہے، کس طرح نرمی اور لحاظ سے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے، دوسروں کے جذبات کو سمجھنا، ان کی ایمپتھی اور دوسروں کے ساتھ تعاون یعنی کہ کوآپریشن کرنا. ٹھیک ہے، یہ سب بچہ اس میں سیکھ رہا ہوتا ہے. یہ سب وہ بنیادی سماجی صلاحیتیں ہیں جو بچے ECCE یعنی ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن کے دوران سیکھتے ہیں، اور یہی صلاحیتیں آگے چل کر ان کی تعلیمی، پیشہ ورانہ اور ذاتی کامیابیوں کی بنیاد بنتی ہے. ECCE سینٹرز اور ٹیچر کا کردار بھی اس میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے. اساتذہ بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں، انہیں مواقع فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ دوسروں کے ساتھ گھل مل سکیں، اور جب بچے مثبت رویے دکھاتے ہیں تو انہیں حوصلہ افزائی کے ذریعے مضبوط بناتے ہیں. لہٰذا بطور فیوچر ٹیچرز یا کیئر گیورز یا پیرنٹس آپ کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ بچوں کو ایک محفوظ، مثبت اور پر محبت ماحول دیں جہاں وہ سیکھ سکیں کہ معاشرتی زندگی کس طرح گزارنی ہے. یاد رکھیں کہ سوشلائزیشن صرف بات چیت یا کھیلنے کا عمل نہیں بلکہ یہ ایک ایسا تربیتی سفر ہے جو بچوں کو خود اعتمادی دیتا ہے، زندگی کے مسائل کا سامنا کرنے کا حوصلہ دیتا ہے اور انہیں ایک مہذب، ذمہ دار اور خوش باش انسان بننے میں مدد دیتا ہے. آپ کا کردار اس سفر میں ایک رہنما کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے بچوں کی سماجی ترقی میں دلچسپی لینا اور انہیں صحیح سمت دکھانا آپ کا فرض اور اعزاز دونوں ہوگا. اس کے ساتھ ہی میرا یہ لیکچر بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے پوری امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیکس، اپنے کیوریز مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. میں پوری کوشش کروں گی کہ جلد از جلد آپ کو رسپانس کر سکوں. چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، اور میرے لیکچرز اپنے فیلو اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ ان سے فائدہ اٹھا سکیں. انشاءاللہ تعالی میں اپنے نیکسٹ لیکچر میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.